اب یہاں سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی صحیح بندگی کرنے پر اتر آئے، رسول اللہ کو سچے رسول مانیں اور کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب سمجھیں۔ تو یہاں کی جو کہ یہاں بیان ہوئی یہ چیزیں اللہ کی صحیح معرفت اور اس پر ایمان، رسول پر صحیح ایمان اور کتاب پر صحیح ایمان، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ فرمایا بشر الذین آمنوا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کیے، عمل الصالحات اس میں اخلاص ہو اور اس انداز سے کیے گئے اس طرح کہ اللہ اور رسول نے کرنے کا کہا، وعمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح، ان لہم جنات، ان کے لیے اگر اعمال ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں قبول، اور اگر دوسری سائڈ یعنی دونوں سائڈیں ضروری ہے، ایمان عمل کے بغیر اور عمل ایمان کے بغیر دونوں ہی اللہ کے یہاں نہیں مقبول ہو مسلم۔ جو ایمان لے انہوں نے اعمال کی، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہے اس کے نیچے نہریں۔ اب یہاں اگر آپ ساری آیت کو دیکھیں تو یہ 3 سے 4 چیزیں بیان کی گئی ہے، 5 تک۔ سکون کے لیے انسان کو یہ ساری چاہیے، ایک یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی گھر، کوئی مسکن ہو، اسی طرح پھر روزی روٹی کا بندوبست ہو، اور پھر کھایا پیا خواہشات بھی انسان کے ساتھ جڑی ہیں، ضروریات ہیں، تو ایک بیوی، اگر بیوی ہے اور موافق مزاج نہیں ہے، بلی نہیں رکھتی، خیال نہیں رکھتی، تو تب بھی زندگی کا مزہ اور لطف نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر سب کچھ ہے لیکن موت کا خوف سب پر سوار ہے، مرنا ہے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے، تو اس سے پھر وہ تمام جو لذتیں وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ اکثر الکرام من لذات یعنی الموت۔ تو یہاں لائے جنت میں ان سب کی نفی کر دی، گھر ہے بڑا پیارا ہے، روزی کا بندوبست ہے، بیوی موافق مزاج ہے، حسین ترین ہے، اچھی ترین، اور موت کا بھی کوئی خوف خطرہ نہیں۔ پھر روزی بھی ایک نہیں مل رہی، ادلی بدلی کبھی ایک کبھی دوسری، طرح طرح کی انواع پھر فراوانیوں کے ساتھ مل رہی ہے، پھل پھول سب کچھ ہی نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے آنکھی۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب کوئی وہ دیے جائیں گے رزق منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ، پھلوں کی شکل میں، رزقا بطور رزق اور روزی، کھانے کے لیے کچھ دیے جائیں گے، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ روزی ہے، وہ رزق ہے، وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے، پہلے دی گئی وہ روزی من قبل سے مراد یا تو دنیا میں چیزیں، چونکہ دنیا میں جیسے انار اللہ نے بھی پیدا کی وہاں بھی، بلکہ دنیا ساری بنی یہ سیمپل آخرت کے لیے نا، دنیا کی ساری نعمتیں اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں سمجھ آئے، اور دنیا کے سارے عذاب اس لیے کہ آخرت کے عذاب سمجھ آئے۔ اگر دنیا میں اللہ آگ نہ پیدا کرتے جہنم کی آگ کی ہمیں کیا سمجھ آنی تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ بیویاں نہ پیدا کرتا ان کو لطف، تو آخرت کی بیویاں ہمیں کیا غوروں کی ہمیں کیا سمجھ آنی تھی؟ دنیا فقط ایک سیمپل ہے، حقیقت نہیں ہے، آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اگر یہاں دکھ درد اور پریشانی نہ ہوتی آخرت کی ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی، اگر یہاں کے مزے نہ ہوتے وہاں کے مزے سمجھ نہیں آنے تھے۔ تو اس لیے جب وہاں دیے جائیں گے تو اراد الذی رزقنا من قبل، ہم پہلے بھی دیے گئے تھے دنیا میں، تو بھی متشابہ، بہت جیسے تو ہوں گے دنیا کی طرح، لیکن ہوں گے بہت عالی، شکلیں ان جیسی ہوں گی، باقی چیزیں اور ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انہیں جب پہلی فرصت میں ایک چیز ملی، جب دوسری دفعہ دی جائے گی اور اس سے الگ تھلگ ہوگی، لیکن وہ سمجھیں گے کہ تبھی ہم کھا چکے ہیں، ہمیں ملی، کوالٹی ہوگی اور کیٹیگری ہوگی۔ هذا الذی، دونوں معنی دیں، هذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ جو ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے، اوتوا متشابہ، کیا وہی ہوگا؟ نہیں، بلکہ اوتوا متشابہ، تو وہاں اس جیسے دیے جائیں گے، اس کے متشابہ دیے جائیں گے، وہی نہیں ہوں گے، اس جیسے ہوں گے یعنی رنگ میں اس جیسے ہیں، حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، اور اسی طرح کام عمدگی میں اس طرح ہوں گے،
یہ نہیں ہے کبھی اچھا ملا کبھی برا ملا، نہیں، سب بھی اعلیٰ ملیں گے، نارد نفی۔ اس طرح آخرت کی نعمت دنیا سے متشابہ جیسی بھی، اور جو پہلے دیے گئے وہ جیسی ہوں گی۔ ولہم فیہا، اب کھانا پینا ملا اور وافر مقدار ملا تھا کہ فروٹ بھی کھا لیے، تو اس سے خواہشات بنتی ہے بندے کی، اب اس کا استعمال مناسب راستہ ہو۔ تو فرمایا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی، بیوی پھر ہے موافق مزاج نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، بری ہے تو نہیں مزہ ہے، اس طرح مطہرہ، پاک، ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، کردار بھی بڑا اعلیٰ اور صورت بھی بڑی پیاری، خیرات و احسان بڑی بات۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ازواج عربی میں یہ مشترک لفظ ہے، یہ مرد اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑا میں، تو بیویوں کو اچھے خاوند ملیں گے اور اس کا کردار ہے، اور خاوندوں کو بھی اچھی بیویاں ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، ہوں فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ ہے آخری چیز، یہاں خوف موت سوار ابائیاں بھی نہیں، ہوں فیہا خالدون، ہمیشہ ہی بندے نے وہاں رہنا اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے اللہ نے مثال بیان کی اور آگے بھی اللہ نے کی، چھوٹی چھوٹی بھی بات بتا کی، بعض لوگوں کو اعتراض ہوا کہ کیا اتنا بچوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، پانی کی مثالیں، اس کا کیا مقصد؟ جب نے اعتراض کرنا ہو کسی بات کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کوئی نہیں، یہ کون سی آپ کی بات ہے، اچھی بات ہے، مثالیں دیں تو ایک کمال ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین لا یستحیی، شرماتے نہیں ہیں، ان یضرب مثلا، کہ بیان کریں کوئی مثال، مثلا کوئی مثال، مثلا ماں کوئی مثال، اللہ شرماتے نہیں ہیں، یا فرمایا اللہ شرماتے نہیں، بعض حدیثوں میں جیسے کہ اللہ شرماتے ہیں جب بوڑھا دعا کرے اللہ قبول نہ کرے وغیرہ وغیرہ، تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ حق کے بیان کرنے سے شرمائیں، یہ اللہ نہیں شرماتے، یہاں یہ مقصود جو حق بات اللہ نے کہنی ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے اس میں، اور جو ہو والی شرما، یہ نقص ہے نا کہ بندہ حق بیان کرنے سے شرمائے، ڈرے، یہ شرم اللہ نہیں کرتے۔ ایک وہ ہے جو کسی کا حیا کرتے ہوئے یا کسی کا احترام کرتے ہوئے ورنہ رحیم وہ کرتے ہیں، تو وہاں اس طرح کی بات کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ بیان کرے کہ مثال بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، اس سے اوپر کی ہو، یعنی اس سے اوپر کی کوئی چھوٹی چیز دی جائے اور اس کی اللہ مثال بیان کرے، اس طرح کہ اللہ نے ذرے کی مثال بیان کی ہے، مچھر کے پر کی ہے، ایسی مثال اللہ بیان کرے۔ جیسی طرح فما فوقہا بالکثرہ، یعنی بالقلہ اور بالکثرہ دونوں مراد ہے، اس سے زیادہ کی مثال بیان کریں یا اس سے چھوٹے کی مثال بیان کریں۔ اس طرح معنی بھی کیا گیا کہ جو مچھر کے اوپر اس کا پر ہے اس کی اللہ مثال بیان کرے، فما فوقہا، اللہ شرماتے نہیں۔ ہاں مومنوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ الحق من ربهم، کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہیں کوئی ڈاؤٹ، کوئی اعتراض، کوئی اشکال اس پر نہیں آتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا رب العالمین نے اس مثال سے ارادہ کیا، اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اس سے، اس مثال کا مقصد کیا ہے، انہیں اعتراضات ہوتے ہیں۔ یاد رہے آیت اشارہ کرتی ہے کہ قرآن حدیث پر اعتراض سے مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ کافر کا ہوگا یا کافر سے کسی متاثر انسان کا ہوگا۔ اما الذین کفروا یقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس لیے قرآن نے سقول السفہاء، بیوقوف کہا جو اللہ اس پر اعتراض کرتا، اور حقیقت ہے بھی بیوقوف، اس سے اللہ کی باتیں جو بڑی ہیں چھوٹا سمجھ نہیں آ رہی، یہ بچہ ہے بیوقوف ہے، کہتے ہیں بچہ بیوقوف ہے نہیں جانتے، تو اس کی میموری بہت چھوٹی ہے، اللہ کی باتیں بڑی ہیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے بیوقوف اعتراض پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا۔ بڑوں کو بالغ ذہن کے ہو، کامل رکھنے والے ہوں، تو کبھی بھی آپ اعتراض نہیں سنیں گے نہ قرآن پر حدیث پر، اس لیے آپ کے سامنے جو کوئی کسی قرآن کی آیت حدیث پر اعتراض اشکال پیش کرے تو جواب دینے سے پہلے ذہن اپنا یہ بنا لے کہ بندہ ہے اگلے درجے کا بیوقوف ہی ہے، تو پھر اس طرح بیوقوفوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس انداز سے اچھے انداز سے ڈیل بھی کرے، لیکن یہ کم از کم سمجھیں تو وہ بیوقوف ہے۔ وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ رب العالمین اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے خود ہی جواب دیا، بالکل بڑی حکمت ہے، ایک حکمت ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، بھی بالقرآن، بالمثال، اس پر، اور اس نے قرآن کی راج نہیں، ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ وہی وہ چیز ہے، قرآن حدیث مثالیں، کہ یہ ایکشن ضرور دکھائے، وہی نے آپ گمراہ کرنا، وہی لوگوں کی گمراہی کے ذریعے بنے گی اپنی بدبختی کی وجہ سے،
اور یا اس آگ نے روشنی دینی ہے، آگ میں روشنی دینی ہے یا کپڑے جلانے ہیں، دو کام اگر احتیاط سے بندہ رہے گا، حقوق ادا کرے گا، اس آگ کا خیال رکھتا رہے گا تو یہ روشنی دیتی رہے گی، اگر نہ اسی کے اندر اس کی خبر بن جائے گی، تو وہی یا ترقی دے گی یا زوال، ایک چیز ضرور ہونی ہے۔ تو فرمایا ذلو بھی کثیر، اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ ہزار سے قرآن نے کہا صورتیں آیات نازل ہوتی ہیں، گندگیاں بڑھتی ہیں منافقوں کافروں وغیرہ کی، اور جو ایمان والے فساد ایمان ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوال ہے کہ تمام گمراہ بھی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس گمراہ بھی کرتے ہیں تو ظلم ہوا؟ فرمایا نہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ خود ہی گمراہی کے لائق ہوتے ہیں، وہ خود ہی بدبخت اور ظالم اور جابر ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو ہی، جو فسق اختیار کر جاتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں جو اللہ کے دائرے سے نکل جائے، عربی میں فسقہ خروج کو کہا جاتا ہے، جب کوئی دائرہ ہو، جس طرح کہ کوئی انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو اس کے لیے فسقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس اپنے دائرے سے نکل آیا ہے، تو جو اللہ کی مطلوبہ حدود اور مقررہ اور اس سے مطلب نکلے سے فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسقی، جو فاسق یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جہاں پریشان ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو فاسق گمراہ جو ہوئے ہیں، یہ اس کے پیچھے اس کی کچھ کرتوت ہیں، اگر یہ ایسا نہ ہو تو اللہ نے گمراہ نہیں کرتا تھا ایسے۔ ہمارے ذلو بھی الفاسقین، کون ہے فاسق؟ آپ کو ڈر جائے گا کہ یار کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کون سی صفات ہے جو فاسقین کی ہے میرے اندر کہیں نہ ہو؟ تو فرمایا الذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کی وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کی پختگی کے بعد، اللہ سے پختہ وعدہ کر لیتے ہیں، کرنا پڑھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیری بات رسول اللہ کی بات مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا، پھر مانتا کسی اور کی ہے۔ اسی طرح اس انسان نے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین سے معاہدہ کیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تیرا رب ہوں، تمہارا رب ہوں، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، یہ وعدہ کر چکا ہے، انسان پھر توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ، صحیح بخاری۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پکا مسلمان پیدا کیا ہے، اس کی طبیعت میں گناہ کی نفرت رکھی ہے، نیکی کی محبت رکھی ہے، اور یہ زور زبردستی گناہوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے نا، تو یہ بھی اللہ نے ان سے وعدہ کی ہے، اور یہ بھی ان سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ العالمین نے یہودیوں سے میثاق لیا تھا کہ نبی آئے گا اس کی بات مانو گے، ہر انسان سے اللہ نے کہا تھا ہدا کے بات آ رہی ہے، اگر میری ہدایت اترے، آدم علیہ السلام کو چلتے ہوئے کہا نکالتے ہوئے، جب میری ہدایت آئے گی اس کی بات ماننی ہے، پیروی کرنی ہے، یہ بھی وعدہ انسان سے لیا گیا ہے۔ اور تمام وعدے جو انسان کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، کہ جو وعدے توڑتے ہوں، وعدے کی پاسداری نہ کرتے ہوں، اس قسم کے لوگ فاسقین ہیں۔ تو یہ 7-8 اس کے مصداق بن جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور یہ توڑتے ہیں وہ الذین، وہ لوگ ينقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر دینے کے بعد، پختہ وعدے اللہ سے کیے، مخلوق سے کیے، خالق سے کیے، پھر توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑتے ہیں وہ جس کا اللہ نے حکم دیا یسر کے اس سے ملایا جائے، اللہ نے جن کے ملانے کی چیزوں کے ملانے کا حکم دیا، کیا؟ صلہ رحمیاں ملائی جائیں، تعلقات ملائے جائیں، خیر کو ملایا جائے، شر کو دور ہٹایا جائے، دور رہا جائے اس سے، اور خیر کے بیج بوئے جائیں، شر کے نہ، رشتہ داریاں پالی جائیں، اسے توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، فسادی بھی ہیں، یہ ڈبل، خود بھی بگڑے اور بگاڑ کا ذریعہ بھی یہ بنے ہیں، گمراہ ہوئے بھی اور کرتے بھی ہیں، دونوں معنی اس کے اندر۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ كَمَا اللَّهُ يُفْسِدُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ پھر خسارہ بھی پائیں گے جو فاسقین ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اب اللہ رب العالمین پھر انسانوں کو جگا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پر کفر آخر ہوگا کیوں، بھول گئے اللہ کی نعمتیں۔ یاد رہیے ایک بچہ باپ کی بات 2 وجوہات کی بنا پر مانتا ہے، یا 2 طریقوں سے مانتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب اس کے دل میں ڈر ہو اپنے باپ کا، تب یہ باپ کا بات مانے گا۔ دوسرا جب اس کی محبت ہوتی ہے اور نعمتیں اس کی عادت ہے کہ جی ابو جی نے مجھے یہ بھی دیا ہے، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، مجھے فلانی چیز عطا کی ہے، میرا ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، تو اس لیے پھر بچے کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فی نہیں انسان وہ بندہ اللہ کی بات مانے گا، اس میں یہ دونوں چیزیں، ایک طرف اللہ کا خوف ہو کہ اللہ کی اٹھا کے زمین پر نہ مار دے، ذلیل نہ کر دے، تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے، ایک یہ بندہ اللہ کی بات مانے، اس میں سے پائی جاتی ہے۔ اور دوسری جس میں یہ سے بتاؤ کہ یار کتنا پیارا میرا اللہ، کتنی عطائیں ہیں، کتنی نوازشیں ہیں، کتنا خیال میں رکھتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی بات مانے گا۔ اس لیے آپ قرآن کو دیکھیں کہ اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہوتی ہے ہمیشہ،
کچھ ایک جگہ ڈرایا ہوگا، ساتھ یہ اللہ نے نعمتیں بیان کی ہوگی، محبتوں کی باتیں کی ہوگی، تو خوف و تمام والی بات ہے نا، اللہ ڈراتے بھی ہیں اور اپنے قریب بھی کرتے ہیں، اپنی نعمتیں بھی اور عطائیں بھی بتاتے ہیں۔ اب کچھ اللہ کی نعمتیں بھی بیان ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ رب العالمین پر؟ یاد تو کرو اللہ کی نعمتوں کو، کون کون سی خاص طور پر؟ وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پیدائش ہے، انسان کی پیدائش۔ ہر نعمت پیدائش کے بعد انسان کو ملتی ہے۔ انسان جب انسان بنا پیدا ہو پھر ہی اولاد اور عزت اور شرافت وغیرہ، اس لیے اللہ کی سب سے بڑی عطا جو ہے اللہ کی پیدائش ہے انسان کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ بہت زیادہ دیتے ہیں، یہ پیدائش ہے کہ آپ نے پیدا کی۔ تم مردہ تھے وقت تم اموات تھا، مردہ تھے پہلا کچھ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر مارے گا۔ پھر دھمکی بھی ساتھ دے دی نا، وہی بات ہے، نعمت بھی بتائی اور پھر ساتھ دھمکی بھی دی۔ جب پیدا کیا بہت بڑی عطا تھی، تمہارا وہ مارے گا بھی تمہیں، تمہاری موت سے اللہ کے ہاتھ ڈرو۔ تو وہی نعمت اور نقمت دونوں آ گئی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، اور پھر منہ دکھانے کے لیے زندہ نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لیے ثم ترجعون۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ دو زندگیاں اور دو موت یہاں بیان ہو گئی نا۔ قرآن نے مقام پر اس طرح بیان کیا، مَتَّ اثْنَتَيْنِ وَحِيَةً اثْنَتَيْنِ، دو موت اور دو زندگی۔ دو موت اور زندگی کیسے؟ ایک بندہ جب پیدا نہیں ہوا تو مرا ہے، اور ایک سے زندہ ہو کر دوبارہ مرنا ہے انسان۔ اور زندگی ہے تو کس طرح؟ ایک یہ جو ہم جی رہے ہیں زندگی ہے، اور ایک مر کر دوبارہ زندگی ہے، تو دو موت اور دو زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، دوسری اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، تمہیں واپس کیے جائے گا۔ مزید اللہ کی نعمت ہے، یا پھر ترجعون کا مطلب ہے مجہول کے صیغہ، تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ تمہارا دل کرے یا نہ کرے تو وہاں پہنچو گے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تم الیہ ترجعون یعنی کہ تم وہاں جاؤ گے، تمہیں لے کے جایا جائے گا، معنی کہ جاؤ گے اس وقت۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ رب العالمین کی اس کی وجہ نے پیدا کیا تمہارے لیے ما وہ سب کچھ جو زمین میں جمیعاً تمام کے تمام رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض غلط نظریات کے حاملین لوگ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے جی، کوئی حرام کا تصور نہیں ہے، بس عورتیں بھی تمام جائز، ہر کھانا جائز، ہر پینا جائز، ہر پیسہ جائز، اللہ فرماتے ہیں سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں، تمہارے لیے پیدا کیا معنی کہ یہ فلانے کی بیوی ہوگی اور فلانے کی ہوگی، یہ مال اس کا ہوگا اور یہ اس کا ہونا، یہ عزت اس کے لیے، شرافت اس کے لیے، یہ معنی ٹوٹل نعمت ٹوٹل انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، نہ کہ یہ کہ فلانے نعمت ہر ایک کے لیے یا ساری نعمت ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ یہ عقل کہتی ہے نا، اگر عقل انسان میں ہو تو ایسی باتیں ذہن میں آئے بھی نہ۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ زمین میں جمیعاً تمام کے تمام، ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا، اس نے قصد کیا، ارادہ کیا آسمان کی طرف، آسمان کو چھا توجہ کو فسواہن، اس سے برابر کیے سبع سماوات، 7 آسمان پیدا کیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے قرآن نے، اگر آپ ساری آیتیں ملائیں تذکرہ یہ کیا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اس بات کو سمجھا تاکہ آگے اشکال نہ ہو۔ اللہ نے پہلے زمین پیدا کی ہے جیسے کہ رفسی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آسمان پیدا کیے، پھر والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو پراپر بچھایا گیا اور بنایا گیا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں، آپ پہلے ایک پلاٹ ہموار کرتے ہیں، ڈی پی سی وغیرہ کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر دیواریں اور چھت، پھر دوبارہ نیچے ٹائلیں اور فرش اور یہ ہونا، یہ حالت ہے اس طرح بنتی ہے۔ تو اللہ نے زمین پیدا کی، پھر آسمان، اور پھر اس کے بعد زمین کو پراپر انداز سے رکھا اور بچھایا۔ اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ اب قرآن کی وہ آیتیں جو کہتی ہیں آسمان پہلے پیدا ہوا، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اس میں کہا کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، تو کوئی اشکال نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر ایک بات اپنی جگہ درست، اگر آپ کی ترتیب یاد ہے تو اشکال کا ذہن میں نہیں آئے گا۔ اگر سورہ دخان نے بات کی ہے، سورہ حمیم سجدہ نے کی ہے، سورہ نازعات نے کی ہے۔ ابتدا کے دن کچھ زیادہ سخت ہوتے ہیں نا چیزیں، زیادہ ڈسکشن اس میں چلتی ہوتی ہے، یاد رکھنی چاہیے، شروع کی باتیں اہم ہوتی ہیں۔ سبع سماوات سے برابر کی 7 آسمانوں کی کل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے، خوب جانتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ آپ قرآن میں ایک دو چیزیں بہت زیادہ پائیں گے، ایک ساتھ ذکر ہوگی، ایک اللہ کی قدرت، طاقت، اس کا بیان، اور ساتھ ہی اللہ کے علم کا بیان۔ یہ کمال ہے نا۔ ہمیں باتیں تب زیادہ سمجھ آتی ہے جب مثال دی جائے اور پریکٹیکل الفاظ میں لائی جائے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، بڑا پیارا قد و کاٹ، بڑی طاقتیں ہیں اس کی، اچھی جسامت،
ہر کچھ کر لیتا ہے، 10 بندے بچھا رہے، لیکن یہ کہ دماغ کے لحاظ سے وہ فیل ہے، کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی دماغی لحاظ سے صلاحیتیں اس کی ذہنی بڑی مضبوط ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بس بڑا لسا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، یہ بھی نہیں کامل۔ کامل یہ ہے کہ بندہ ظاہر ٹھاٹ باٹ حشاش بشاش یہ بھی سب پرفیکٹ ہے، مضبوط ہے، صحیح، اور یہ ہے کہ دل کے اندر بھی کمال ہے اور ذہن بھی بڑا مضبوط، یعنی وہ طاقتور بھی ہے اور باعقل بھی، عقل مند بھی ہے۔ اور یہ انبیاء کی صفات اللہ نے بیان کی، اولو الایدی والابصار، ان کی ظاہری اور باطنی دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ پھر اللہ نے پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے تخلیق بھی کی، مضبوط ہے نا دربار میں، اتنی بڑی کائنات بنائی، کتنا مضبوط ہے یہ، اور ساتھ وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ علم بھی مضبوط ہے، کمالی ہے، ہماری طرح ایک کمپنی نے گاڑی بنائی، جاپان سے بھیج دی، اب نہیں پتہ کہاں رلی ہے، کس کھڈے میں پڑی ہے، انسان پیدا کر کے بھول جاتا، نہیں خبر ہوتی۔ اللہ نے مضبوط پیدائش کی انسان کے، پھر مضبوط نظام کے اندر نگرانی کر رہا ہے، خود سب ہر انسان کی خبر ہے، اور آخر تک اس طرح کر رب العالمین پر بات کی ہم نے، آخر تک پھر سب کچھ یہ رب العالمین نے کرنا سے انسان اللہ نے پیدا کیا، اور ساتھ وہ بھی کوئی شیء عالم۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابراہیم آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ میری عموماً کوشش یہ رہے گی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 3 باب پڑھ سکیں، انشاءاللہ اچھا رہے گا وہاں۔ شروع کے دن میں تھوڑا تفصیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات ہوتی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی آسانیاں فرماتے ہیں، مزید اب بھی ہیں اللہ کی آسانیاں، انشاءاللہ نماز کے بعد پھر آگے یہاں بات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔